بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سے 1500 سال پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ عورتوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، مگر وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا۔ مگر کیسا لگے گا جب ایسا واقعہ آپ کو 1500 سال بعد آج کے زمانے میں سننے کو مل جائے؟ کیسا لگے گا جب اتنی بڑی ظلم پر اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس والوں کو خاموش دیکھتے دیکھو تو؟ اور پھر کیسا لگے گا جب موقع ملنے پر بھی ان ظالموں کو معاف کرتے دیکھو تو؟ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم دشت لیلا، ایک بھیانک اور درد سے بھری حقیقت کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ حقیقت ان مظلوموں میں سے ایک جو کہ زندہ بچ گیا تامین اللہ مولوی صاحب کے زبانی جانیں گے۔ تو بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس اتنی سی درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھ کر ایک بار لائک ضرور کر دے۔ تو اب چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ سن 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا تھا اور طالبان کی حکومت جو ملا عمر نے بنائی تھی اس کو ختم کر دی۔ تو جس طرح ملا عمر کی تاریخ والی ویڈیوز میں نے کہا تھا کہ ملا عمر کی حکومت تقریباً 95% تک افغانستان پر تھی، مگر کچھ علاقے پھر بھی احمد شاہ مسعود اور جنرل دوستم وغیرہ کے کنٹرول میں تھے، جو کہ ابھی تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور ان کے خلاف سازشیں بنا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو امریکہ نے بھی ان لوگوں کو اپنے ساتھ کر دیا اور طالبان کے خلاف آپریشن شروع کی۔ اب طالبان کے خلاف افغانستان میں امریکہ نے اتنی سختی سے حملے کیے کہ افغانستان میں کیا، اگر کوئی آپ کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات والا مل جائے، ان سے پوچھ لینا، ان دھماکوں کے جھٹکے وہاں بھی محسوس ہوتے تھے۔ اور اس طرح طالبان کمزور ہونے لگے، کیونکہ اپنی موت آسان ہوتی ہے مگر اپنوں کی موت کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے طالبان مذاکرات کے لیے تیار ہوئے، جس پر جنرل دوستم نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف دیا تھا طالبان کو کہ آپ لوگ ہتھیار ڈال دو، میں آپ لوگوں کو صحیح جگہ پہنچاؤں گا، ہم آپ لوگوں کو افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیوں کی ذمہ داریاں میں دیتا ہوں۔ اب اس پر طالبان مشران نے یہ سوچا کہ ابھی ٹھیک ہے، قرآن پر حلف دے دیا ہے، اس کی بات مان لیتے ہیں، اگر آگے کچھ ہم نے کرنا ہوا تو کر لیں گے، ابھی تو پوری طرح سے گھیرے ہوئے ہیں ہم۔ اب امین اللہ مولوی صاحب کہتے ہیں، جو کہ اس واقعے کا ایک شاہد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 20,000 طالبانوں نے قندوز میں خود کو دوستم کے حوالے کیا۔ اب آپ گوگل میں دیکھ لیں، وہاں 3,000 دکھاتے ہیں کہ 3,000 طالبان تھے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس دن اتنا بڑا ظلم ہوا تھا کہ وہ لوگ بھی صحیح طرح سے بتا نہیں سکتے، بلکہ بتانے سے یا تو ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں یا انہیں شرم آ رہی ہے کہ یہ کیا کیا تھا۔ خیر، امین اللہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس دن جب ہم سرنڈر ہو رہے تھے، ہمارا 8واں روزہ تھا، ہم 20,000 طالبان تھے، ہم نے قندوز میں خود کو سرنڈر کیا، تو دوستم کے سپاہیوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو قندوز سے شبرغانی مزار شریف تک لے جائیں گے، تھوڑی دقت ہوگی مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کچھ ہی کنٹینرز میں ان 20,000 طالبانوں کو بند کیا، تو ایک تو رمضان کا مہینہ تھا، سب کے روزے تھے، دوسری طرف ایک ایک کنٹینر میں اتنے لوگ، اور پھر یہ ہوا کہ طالبانوں کا دم گھٹنے لگا، وہ چیخنے لگے، کنٹینرز کے دروازے پیٹنے لگے، جس کے جواب میں دوستم کے فوجیوں نے کنٹینرز پر گولیاں برسانا شروع کیے، اندھادھند فائرنگ شروع کی۔ اور جب یہ گولیاں چل رہی تھی، اس وقت یہ لوگ مزار شریف اور شبرغان کے درمیان دشت لیلا سے ہرا سے گزر رہے تھے۔ ایک جرمن رپورٹر لکھتا ہے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا، اس وقت میری گاڑی بھی ان لوگوں کے درمیان چل رہی تھی اور دشت لیلا تک کا سارا سڑک خون سے رنگا ہوا تھا، اس میں خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ اور امین اللہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں بے ہوش تھا، جب ہوش میں آیا تو کوئی ہم پر گرا ہوا خون میں لت پت تھا، کسی پر ہم گرے ہوئے تھے، اور تقریباً ایک ایک کنٹینر میں 10-12 بندے زندہ تھے، اور جہاں سے وہ گولیاں آئی تھی وہاں ہم نے اپنا منہ لگا کے تھوڑی سی سانس لینا شروع کی۔ ابھی تھوڑا سوچئے، روزے دار لوگ ہیں، پہلے سے بھوکے پیاسے، اوپر سے ہوا بھی بند، اور اب تو سارے خون میں بھی ڈوب چکے ہیں۔
اور یہ سب کوئی غیر مسلم انگریز نہیں بلکہ ہمارے خود کے افغانی کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کنٹینرز کو دشت لیلا کی طرف موڑ دیے اور لمبے لمبے گڈھے وہاں پہلے سے انہوں نے کھود رکھے تھے، اس میں ان شہید مجاہدین کو پھینک دیا، ان پر مٹی ڈال دی۔ یہ ایک دن تو گزر گیا اس پر، مگر جو ایک ایک کنٹینر میں 10-12 مجاہدین بچ چکے تھے وہ ابھی تک بھوکے پیاسے اسی روزے کی حالت میں تھے، اور پھر ان کو شبرغان کی جیل کی طرف روانہ کیے۔ اب راستے میں بھوکے پیاسے طالبان کو جہاں پانی دیکھ جاتا وہ وہاں پینے جانے لگتے، مگر اس پر جنرل دوستم کے سپاہی منع نہیں کرتے، سیدھا گولی مار دیتے تھے۔ امین اللہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس ٹائم یہ درختوں پر تازہ تازہ سے پتے نکل آئے تھے، گھاس اگنے والی تھی، ہمیں وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی ہمیں کھانے نہیں دیے، اور جو کوئی وہاں کھانے جاتا ان کو بھی گولی مار دیتے تھے۔ پھر ان مجاہدین کو جب شبرغان کے جیل میں لایا گیا تو 5 بندوں کے کمرے میں 72 مجاہدین کو بند کر دیے۔ اتنی تنگ جگہ میں نہ پھر کھانے کا انتظام، نہ پینے کا خیال، اور نہ ہی تھوڑا سا بھی آرام کی جگہ، بس وہاں سب ایک امید کی نظر لیا اللہ تعالیٰ کے امتحان پر صبر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھنا اس کا خواب تھا، اپنی جوانیاں اپنے خواہشات اللہ کی راہ میں لگا دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے صبر اور قربانیوں کا صلہ دیا۔ ہمیں آج دنیا میں ایک خالص اسلامی ملک مل گیا، اور ان میں سے بہت سے پیر جب آزاد ہوئے تو اور بھی مضبوط انداز میں ان باطل کے ساتھ لڑنے لگ گئے، جیسے کہ امین اللہ مولوی صاحب۔ اور اب جب اسلامی امارت بنا تو خلیفہ صاحب نے دشت لیلا کا دورہ کیا، وہاں نوافل پڑھے، قرآن کی ختم کیا، اور کہا کہ یہاں ایک بہت بڑی مسجد اور مدرسہ بنایا جائے۔ اور اسلامی امارت کے آتے ہی سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ آج سب لوگوں کے لیے عام معافی ہے، ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ اب آپ خود سوچے، اتنی بڑی ظلموں کے باوجود، اتنی بڑی سختیوں کے باوجود یہ اعلان کرنا کہ ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی قربانیاں قبول فرمائے اور اس زندگی بھی اللہ تعالیٰ اپنی دین پر صرف کر دے، آمین۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہمارے آنے والی تمام نوٹیفیکیشن اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔